یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ قربانی کا گوشت کئی دنوں تک رکھا جا سکتا ہے اور استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قربانی کے گوشت کے متعلق معلوم کیا گیا کہ کیا 3 دن سے زائد رکھا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائے 1 ماہ تک رکھتے تھے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ قربانی کا گوشت بقرہ عید کے 15 دن کے بعد تک کھاتے رہتے تھے۔ تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ پائے کھانا بھی سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ بقرہ عید کے گوشت کو 15 دن یا 1 ماہ تک کھایا جا سکتا ہے، اور اس کے باقی رکھنے کا اہتمام سنت ہے۔ لیکن گوشت کو کئی دن تک اگر استعمال کرنا ہے تو استعمال کے قابل بنا کر رکھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی شدہ اونٹوں کے گوشت کے متعلق فرمایا کہ ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا گوشت لو، چنانچہ اسے لے کر ہانڈی میں ڈال دیا۔ پکنے کے بعد سب نے گوشت کھایا اور وہ شوربہ پیا۔ ابن ماجہ شریف جلد اول۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔ زہدم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ عاشری کے پاس تھا، ان کے پاس کھانے میں مرغی کا گوشت آیا تو وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس سے ہٹنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے مرغی نہ کھانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا اور بے تکلف کھاؤ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اگر ناجائز یا ناپسند ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تناول فرماتے۔ بخاری شریف جلدوم۔ یعنی مرغی کھانا سنت سے ثابت ہے، اس کے خلاف قسم کھانا مناسب نہ تھا، اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے توڑنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح جس چیز کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہو اس کے نہ کھانے کی قسم درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو کھا لے اور پھر قسم توڑ دے۔ اگر مرغی آزاد پھرتی ہو، گندگی وغیرہ کھاتی ہو تو سنت یہ ہے کہ 3 دن تک اسے باندھ کر رکھے، اچھی غذا کھلائے اور پھر ذبح کرے۔ لیکن مرغی سے مراد گھریلو پالتو مرغی ہے، دیسی مرغی مراد ہے، یہ برائلر اور شیوا مراد نہیں ہے، ان کی تو شروع سے غذائی ٹھیک نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مقام پر خرگوش پایا، وہ اسے حضرت ابو طلحہ کے پاس لے کر آئے، انہوں نے دھاردار پتھر سے اسے ذبح کیا اور بھونا، اور اس کی ران کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور تناول فرمایا۔ بخاری شریف جلدوم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا چکور لایا گیا جو کہ ایک پرندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے بہتر کو میرے پاس بھیج دے جو میرے ساتھ اس پرندہ کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اسے کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک جہاد کا سفر کیا، ہمارے امیر ابو عبیدہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگ سخت بھوک کی حالت میں ہو گئے تو سمندر نے ایک مچھلی اوپر پھینک دی،
جس کا مثل ہم نے نہیں دیکھا تھا، یعنی ایسی مچھلی ہم نے نہیں دیکھی تھی جسے عنبر کہا جاتا ہے۔ ابو عبیدہ نے ہمیں کہا کہ کھاؤ اسے۔ ہم لوگوں نے اسے کھایا اور اس کی چربی بھی استعمال کی، 15 دن تک کھاتے رہے۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک ہڈی لی تو اونٹ سوار اس کے نیچے سے گزر گیا، یعنی پیٹھ کی ہڈی اتنی اونچی تھی، اس کی ایک آنکھ کے حلقے میں 5 آدمی بیٹھ جاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے طور پر نکالا تھا، اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ جو کچھ تھا اسے لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ حلال جانوروں میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہر حلال جانور میں 7 چیزیں مکروہ ہیں: پتا، مثانہ، پیشاب اور پاخانہ کی جگہ، خصیے، غدود اور بہنے والا خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گردہ کو پیشاب سے تعلق کی وجہ سے ناپسند سمجھتے تھے، کیونکہ اس کا تعلق مثانہ سے ہے جو پیشاب کا ظرف ہے، برتن ہے، اس لیے آپ لطافت و نظافت کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے، ورنہ شرعی اعتبار سے اس کے کھانے میں ممانعت نہیں ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے۔ بخاری شریف جلد 2 میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ حلوے سے مراد بھی میٹھی چیز ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سے متعارف حلوہ مراد لیا ہے جو مٹھائی اور گھی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے حلوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا تھا۔ یہ حلوہ آٹے اور گھی سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس کوئی مٹھائی لے کر آئے تو اسے کھا لو، واپس نہ کرو، اور اسی طرح خوشبو پیش کرے تو اسے بھی سونگھ لو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمیں ہریسہ کھلایا جس سے رات کی نماز میں پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہریسہ بناتی تھی، میں دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے۔ ہریسہ عرب کا ایک کھانا ہے جو گوشت اور کوٹے ہوئے گیہوں یعنی گندم کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ہاں بننے والے حلیم کے مشابہ ہوتا ہے، لذیذ اور مقوی جسم ہوتا ہے۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔